بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور میری آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میں ایک اپنی معروضات، اپنی گزارشات پیش کرنے سے پہلے صرف ایک وضاحت آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، اور وہ وضاحت یہ ہے کہ یہ جو ہم لوگ ویڈیوز اپنی کرتے ہیں نا، میں نہیں، جتنے بھی یوٹیوبرز ہیں یا اینکرز ہیں یا جرنلسٹ ہیں، میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ ضروری نہیں کہ یہ ایک خبر نامے کی طرح ہو ہمیشہ، کہ یہ خبر وہ خبر، یہ خبر وہ خبر۔ ہمارا یہ جو ویڈیو ہوتی ہے نا، یہ اس کو آپ یہ سمجھ لیں جس طرح بعض جرنلسٹ جو ہیں وہ اخبارات میں کالم لکھتے ہیں اور اس کے نیچے یا اوپر کسی جگہ لکھ دیا جاتا ہے اخبارات میں کہ قارئین کا اس کالم سے متفق ہونا یا آراء سے یا لکھاری کی آراء سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے اور ادارہ اس کی ذمہ داری نہیں لیتا۔ اب ظاہر ہے میں یہ جو ویڈیو کرتا ہوں یہ کسی کا ادارہ نہیں ہے، یہ میرا اپنا چینل ہے، تو میں بھی آپ سے یہ ملتمس ہوں کہ یہ میرا ایک کالم ہوتا ہے، ویڈیو کالم ہوتا ہے۔ ضروری نہیں آپ اس کی ہر بات سے اتفاق کریں، متفق ہوں۔ آپ اختلاف کرنے کا حق رکھتے ہیں، اپنا اختلاف اپنے کامنٹس میں ظاہر کر سکتے ہیں اخلاق اور تہذیب کے دائرے میں۔ اب یہ کہہ دینا، کسی پر الزام لگا دینا کہ جناب یہ لفافہ ہے، یہ فلاں ہے، اس نے پیسے لے رکھے ہیں، یہ کرتا ہے، یار کم از کم کسی پر آپ الزام لگاتے ہیں تو آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اس معاملے میں تہمت لگانے پر کتنی سخت پکڑ ہے۔ پھر اگر آپ میرے اوپر ایک غلط الزام لگاتے ہیں، کسی پر بھی غلط الزام لگاتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ قیامت کے دن میرا ہاتھ اور آپ کا گریبان ہوگا اور پھر آپ کو اس کا حساب دینا پڑے گا۔ خیر، تو یہ بات ہو رہی تھی کہ یہ کالم ہے، تو اس کالم میں ہم اپنا تجزیہ بھی پیش کرتے ہیں۔ ضروری نہیں، عقل کل کوئی بھی نہیں، انسان سے غلطی ہو سکتی ہے انجانے میں، لیکن کوشش ہوتی ہے کہ دانستہ طور پر حقائق کو توڑ مروڑ کر نہ پیش کیا جائے۔ اب گزشتہ روز ہی میں نے ایک ویڈیو کی تھی جس میں نے UAE کا نام لیا تھا کہ ان کے ایک وزیر صاحب کا نام آیا ہے جنہوں نے $20 لاکھ عمران خان کو دیے ہیں۔ اب یہ میں نہیں کہتا، یہ فائنینشیل ٹائمز کہتی ہے، اور میں نے اس ویڈیو میں یہ بھی کہا تھا کہ جناب ضروری نہیں کہ انہوں نے عمران خان کو یہ رقم دی ہو سکتا ہے انہوں نے کسی فلاحی کام کے لیے دی ہو، وہ عارف نقوی کو، اور عارف نقوی نے آگے سے PTI کو دے دی ہے، کیونکہ UAE والے فلاحی کاموں میں حصہ لیتے رہتے ہیں۔ لیکن میں نے اس میں یہ بھی کہا تھا کہ کیا حکومت پاکستان اس معاملے کی تحقیق کرے گی، UAE سے وضاحت مانگے گی؟ تو اس حوالے سے گزشتہ روز پشاور میں مولانا فضل الرحمان جو کہ PDM کے سربراہ بھی ہیں، اب ذہن میں یہ بات رہے کہ مولانا فضل الرحمان PDM کے سربراہ ہیں، اور PDM کی دو اتحادی جماعتیں جو PDM کا حصہ نہیں ہیں، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی، یہ دو جماعتیں PDM کا حصہ نہیں ہیں، لیکن مولانا فضل الرحمان کی PDM کی حکومت ہے اس وقت مرکز میں، یہ بات تو طے ہے۔ اب مولانا فضل الرحمان نے گزشتہ روز نام لیے بغیر، اور ہم سب جانتے ہیں وہ نام نہ بھی لیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ میڈیا اخباروں میں بھی اس ملک کا نام نہیں آیا، لیکن مولانا فضل الرحمان نے یہ بات کی ہے کہ مشرق وسطیٰ یعنی مڈل ایسٹ کے ایک ملک نے عمران خان کی فنڈنگ کی ہے تاکہ عمران خان اقتدار میں آئیں اور CPAC کے منصوبے پر کام بند کر دیں، کیونکہ CPAC کا جو منصوبہ ہے یہ صرف ایک سڑک کا منصوبہ نہیں ہے، اس میں گوادر بھی شامل ہے، اور گوادر دنیا کی، یہ مولانا فضل الرحمان کے الفاظ ہیں، گوادر ایشیا کی دوسری گہری بندرگاہ ہے، اور گوادر کی ڈیولپمنٹ کا یہ مطلب ہے کہ مشرق وسطیٰ کے ممالک کی بندرگاہیں ویران ہو سکتی ہیں، انہیں اس بات کا اندیشہ ہے، اور گوادر کے ڈیولپ ہونے کے بعد پاکستان دنیا کی کسی طاقت IMF سمیت کسی ملک کا، جسے کہتے ہیں نا، دست نگر نہیں ہوگا، بھیک نہیں مانگے گا، پاکستان سیلف سفیشینٹ ہو جائے گا۔ لہٰذا ان ممالک کو یہ چیز ہضم نہیں ہو رہی، لہٰذا انہوں نے عمران خان کو یہ رقم دی تاکہ عمران خان جب بھی اقتدار میں آئیں CPAC پر کام بند کریں، اور یہ رقومات جو ہیں وہ
2013 کے انتخابات سے پہلے دی گئیں، اور سی پیک اور گوادر کا منصوبہ آپ کے علم میں ہے۔ گوادر 2011 میں آصف علی زرداری نے سنگاپور کی ایک کمپنی سے واپس لے کر چائنا کے حوالے کرنے کا معاہدہ کر دیا تھا۔ پھر نواز شریف کا دور آتا ہے، اس میں وہ سی پیک جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے۔ عمران خان کا دور آتا ہے تو آپ نے دیکھا کہ وہ سی پیک رک گیا۔ اب مولانا فضل الرحمان نے اس ملک کا نام تو نہیں لیا، لیکن یہ تو بتا دیا کہ یہ تمام ممالک جو ہیں وہ اس سازش میں ملوث ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان میں گوادر ترقی کرے، پاکستان میں خوشحالی آئے، اس لیے وہ اس طرح کی معاملات میں ملوث رہے ہیں۔ اب یہ ایک اتنا بڑا الزام ہے۔ اچھا، یہ بھی بتاتا چلوں کہ عام طور پر یہ تاثر ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے مشرق وسطیٰ کے عرب ممالک کے ساتھ دیرینہ اور بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ خاص طور پر پہلے یہ نام لیا جاتا ہے سعودی عرب کا۔ اس سے پہلے ان کے اوپر یہ الزامات تھے کہ وہ لیبیا کے ساتھ ان کے تعلقات تھے۔ لیبیا تو ظاہر ہے وہ مشرق وسطیٰ میں تو نہیں ہے، وہ افریقہ میں آتا ہے۔ بہرحال یہ سمجھا جاتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے تعلقات سعودی عرب سے بہتر ہیں، اور سعودی عرب ظاہر ہے یو اے ای کے تعلقات سعودی عرب کے ساتھ بہتر ہیں۔ تو اب یہ اس بیان کو یہ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ مولانا فضل الرحمان کا ذاتی بیان نہیں ہے، یا مولانا فضل الرحمان کی ذاتی رائے نہیں ہے، بلکہ مولانا فضل الرحمان نے ایک لحاظ سے غیر سرکاری طور پر حکومت کی ترجمانی کی ہے، اور یہ ایک جسے ہم برادر اسلامی ملک کہتے ہیں اس کے ایک وزیر پر یا اس ملک پر ایک بہت بڑا الزام ہے۔ اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کیا یو اے ای یعنی متحدہ عرب امارات کی جانب سے اس سلسلے میں کوئی وضاحت پیش کی جاتی ہے۔ شیخ مبارک النہیان جو کہ ان کے وزیر بھی ہیں، شاہی خاندان سے ان کا تعلق بھی ہے، پاکستان کے ساتھ ان کے تجارتی روابط بھی ہیں، ویسے بھی ان کے تعلقات ہیں ہمارے مختلف سیاسی رہنماؤں کے ساتھ۔ جس طرح پہلے میں نے بتایا کہ پاکستان میں جو بینک الفلاح ہے یہ ان کی ملکیت ہے، تو کیا شیخ مبارک کی جانب سے سفارتی سطح پر یا پبلک میں کوئی اس طرح کا بیان سامنے آئے گا؟ یو اے ای میں عام طور پر اس طرح کے بیانات پبلک میں یا میڈیا پر نہیں دیے جاتے، البتہ عین ممکن ہے کہ سفارتی سطح پر اس کی وضاحت کر دی گئی ہو، اور پاکستان کے دفتر خارجہ سے یہ درخواست کی گئی ہو کہ اس کو پبلک نہ کرے، اور اس میں انہوں نے وضاحت دے دی ہو کہ جناب شیخ مبارک کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ رقم کہاں جا رہی ہے، انہوں نے تو ایک خیراتی کام کے لیے، ایک فلاحی کام کے لیے یہ چندہ یا ڈونیشن دی ہے۔ آگے انہیں کیا پتا تھا کہ پاکستان میں خیرات خور یا خیرات کھانے والے بھی موجود ہیں جنہوں نے ساری زندگی اپنی خیرات پر، مانگے تانگے پر، چندے پر اور لوگوں کے جیبوں پر گزار دی ہے۔ کبھی ایک اے ٹی ایم، کبھی دوسری اے ٹی ایم، کچھ اے ٹی ایمز پکڑی گئیں، کچھ بھاگ گئیں، لیکن ان کا ذریعہ آمدن بھی کوئی نہیں ہے، تو ظاہر ہے وہ خیرات ہی کھائیں گے۔ اب لیکن صورتحال یہ ہے کہ اس الزام کے جو مولانا فضل الرحمان نے بغیر اس ملک کا نام لیے لگایا ہے، لیکن سب جانتے ہیں، پورا پاکستان جانتا ہے کہ ان کا اشارہ کس ملک کی جانب ہے، تو اس کے پاکستان کے ان سفارتی یا دو طرفہ تعلقات پر اس الزام کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ کیا ایک مرتبہ پھر یو اے ای پاکستان کو یا پاکستانیوں کو کوئی سبق سکھائے گا؟ یہ ایک بڑا سنجیدہ معاملہ ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ یو اے ای میں یعنی دنیا میں سعودی عرب کے بعد سب سے زیادہ جو پاکستانی مشرق وسطیٰ میں کام کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں وہ متحدہ عرب امارات ہے۔ سعودی عرب میں تقریباً 45 لاکھ ہیں، اور یو اے ای میں 16 لاکھ سے زائد پاکستانی وہاں پر بسلسلہ روزگار، کاروبار وہاں پر رہائش اختیار کیے ہوئے ہیں، جو وہاں سے کثیر زر مبادلہ پاکستان بھیجتے ہیں۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ آنے والے دنوں میں مولانا فضل الرحمان کے اس بیان کی وجہ سے کیا پاکستان اور یو اے ای کے تعلقات میں مزید سرمہری آتی ہے، یا یو اے ای اپنی پوزیشن واضح کرتا ہے اور حکومت پاکستان کو یہ ریئلائز کروانے میں کامیاب ہو سکتی ہے کہ جناب اس میں یو اے ای کی حکومت کا کوئی ہاتھ تھا یا نہیں تھا۔ ابھی تک تو ایک ہی بیانیہ آ رہا تھا کہ جناب پاکستان میں رجیم چینج کے لیے امریکہ کی سازش ہے، اب تو یہ لگتا ہے کہ پاکستان کو معاشی طور پر تباہ کرنے کے لیے دیگر ممالک بھی اس میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔
کم از کم یہ فائنینشیل ٹائمز کی سٹوری اور مولانا فضل الرحمان کا جو الزام ہے اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے. لیکن اب دیکھتے ہیں کہ اس کے جو جس طرح میں نے کہا ہے مضمرات کیا ہوں گے، کانسیکوینسز کیا ہوں گے پاکستان پر، پاکستان کی اکانومی پر. پاکستان جو آئے دن یو اے ای کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے قرضے کے لیے، تیل کے لیے، مختلف چیزوں کے لیے، تو کیا اس سے پاکستان کی اکانومی کو کوئی فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ اور سب سے امپورٹنٹ چیز، اس معاملے کو لے کر سعودی عرب کا رد عمل کیا ہوگا؟ کیونکہ سعودی عرب بھی ان ممالک میں شامل ہے جو نہیں چاہتا کہ گوادر کی جو بندرگاہ ہے وہ ترقی کرے، اس میں ڈیولپمنٹ آئے، پاکستان خود کفیل ہو جائے. فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.